الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بن کر تشریف لائے، اور ان کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ سامعین محترم، آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، دوست و احباب کو ذرا ٹو کر دیکھیں، رشتہ داروں سے کبھی بات کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ ذہنی پریشانی اور دلی بے چینی کا شکار ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ذہنی ٹینشن اور پھر دلی بے چینی۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ دلی بے چینی کا علاج بھی اللہ کے قرآن نے بتایا، اور ذہنی ٹینشن کا جو علاج ہے وہ بھی اللہ کے قرآن نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ انسانی وجود یہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر ایک یہ جسم ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس میں روح ہے۔ یہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہے، اور روح آسمانوں سے اللہ کا امر ربی ہے جو نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس جسم کی جو خوراک ہے، جب یہ مٹی سے بنا تھا، مٹی سے پیدا ہوا، اس کی خوراک بھی اللہ نے مٹی سے ہی پیدا فرمائی۔ اور روح کہاں سے آئی؟ آسمانوں سے۔ اور آسمانوں سے جب روح نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کی خوراک بھی آسمانوں سے نازل فرمائی، اپنے ذکر کے قرآن اور حدیث کی انداز میں۔ اب ایک شخص جب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، دنیا جہاں کی ہر چیز وہ کھائے پیے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، اس کا دل بے چین ہے۔ پھر وہ نکلتا ہے کہیں باہر اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے، یار میرا کچھ دل بے چین تھا، میں نے کہا چلو دوستوں سے جا ملتا ہوں۔ کہیں وہ جاتا ہے پارکوں کی سیر میں، یا کہیں ٹھنڈے علاقوں میں، جی دل پریشان ہے، دل بے چین ہے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ بے چین اس کا جسم نہیں ہے، بے چین اس کا دل ہے، اس کی بے چین روح ہے، اور اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب تک یہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اس کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کائنات کے بسنے والوں، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان سمجھتا ہے میرے پاس دکانیں ہوں، میرے پاس فیکٹریاں ہوں، میرے پاس بنگلے اور کاریں اور نہ جانے کیا کیا سہولتیں ہوں، مجھے سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او ارے کملے انسان، جہاں سے تو سکون کا متلاشی ہے، میں نے وہاں سکون رکھا ہی نہیں ہے، اور جہاں میں نے سکون رکھا ہے ادھر تیرا دھیان ہی نہیں ہے۔
تو سمجھتا ہے میرے پاس بنگلے ہوں گے مجھے سکون مل جائے گا، میرے پاس بیوی بچے ہوں گے مجھے سکون مل جائے گا، میرا کاروبار دن بدن عروج پہ جائے مجھے سکون مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ان چیزوں میں سکون میں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے تمہیں سکون رکھا کہا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن تو اللہ کے ذکر پہ مگن رہے، تیرا دل بھی مطمئن رہے گا، تیری روح بھی بے چینی سے جو بے چینی میں مبتلا ہے اس سے وہ آزادی حاصل کر لے۔ اور دوسرے نمبر پہ آج ایک شخص جب اپنی منزل کی طرف محو سفر نہیں ہے، اس کے نتیجے میں بے چینی اور بے سکونی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دینے کے بعد بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری اور تیری منزل کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اور میری اور تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میری منزل کیا ہے؟ جنت۔ میری منزل تیری منزل سب کی منزل کیا ہے؟ اور ہونی چاہیے کہ جنت ہو جو میری اور تیری منزل، لیکن آج ہم اپنی منزل کو کھوتے کیے بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہم غلط گاڑی پہ سوار ہیں، اور جب ہم غلط گاڑی پہ سوار ہیں کبھی بھی ہمیں سکون مل سکتا نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ گاڑی لمحہ بلمحہ ہمیں ہماری منزل سے دور لیے جا رہی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ نے سفر پہ جانا تھا، اللہ اکبر، آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لیتے ہیں، زیادہ سفر لیتے ہیں، راستے کی جو آسائشیں ضرورتیں وہ بھی ساتھ لیتے ہیں، اور جا کر آپ ایک گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، اسٹیشن پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، اپنا سامان اس کو اچھی طرح سنبھالتے ہیں، دوست و احباب کو ساتھ بٹھاتے ہیں، برتھ آپ کو مل گئی، سیٹ آپ کو مل گئی، ارد گرد کے دوست بڑے با اخلاق ہیں، بڑے سکون سے آپ بیٹھے ہیں، کس انتظار میں؟ گاڑی چلے گی مجھے منزل پہ لے جائے گی۔ لیکن جب گاڑی نے حرکت کی، جانا آپ نے راول پنڈی کی طرف تھا، گاڑی نے حرکت کی کدھر؟ کراچی کی طرف۔ بتائیے، آپ کے پاس ساتھی بھی ہیں، آپ کے پاس آشائشیں بھی ہیں، ضرورت کی سب چیزیں بھی ہیں، ارد گرد کے لوگ بااخلاق بھی ہیں، برتھ آپ کے پاس ہے، سیٹ آپ کو ملی ہوئی ہے، ہر چیز ملی ہوئی ہے، لیکن آپ کی گاڑی آپ کی منزل سے مخالف سمت سفر کر رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ گاڑی چلتی جائے گی، آپ کے ذہن کا، آپ کے دل کا جو بے چینی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ صحیح گاڑی کے اوپر سوار ہو، آپ کو سیٹ نہ ملے، برتھ نہ ملے، دوست اچھے نہ ملے، کوئی ادھر سے دھکا دے، کوئی ادھر سے دھکا دے، آپ کی چیزیں محفوظ نہ ہو، لیکن گاڑی اپنی صحیح سمت کی طرف جا رہی ہو، یقین جانیے آپ کے دل میں اطمینان ہوگا، چلو یار چند گھنٹے کی بات ہے، کوئی بات نہیں، منزل پہ پہنچنے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج میری اور تیری بے چینی کا ایک سبب تو یہ ہے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم غلط گاڑی کے سوار ہیں۔ اپنی صحیح گاڑی کا انتخاب کیجئے، اپنی منزل کا احساس کیجئے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ذہنی ٹینشن ہے، میرے محترم بھائیوں ذرا غور کیجئے، کون ہے جس کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ کون ہے جس کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم تر ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، لیکن میرے پیغمبر کی پوری زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ الگ بات ہے کہ میری اور تیری پریشانی کسی اور انداز کی ہے، اور اللہ والوں کی پریشانیاں کسی اور انداز کی ہوا کرتی ہے۔ میرے پیغمبر کی پریشانی کیا تھی؟ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن کیا تھی، پریشانی کیا تھی؟ اللہ، میں رات کو محنت کر رہا ہوں، میں دن کے وقت محنت کر رہا ہوں، ایک ایک شخص تک پہنچ رہا ہوں، ایک ایک دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، لیکن یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ جنت کے راہی کیوں نہیں بنتے؟ یہ ٹینشن تھی۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی اس پریشانی کے بھاگتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے پیغمبر تم اپنی زبان سے کہا کرو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی کو وہ دعائیں
جو کل کہہ کر حکم دے کر اپنے نبی کو سکھلائی تھی، ان دعاؤں کے اندر ایک یہ بھی دعا ہے، میرے پیغمبر تو ٹینشن میں ہے، تو پریشانی میں ہے، تیرا ذہن جو ہے وہ پریشان ہے، کس وجہ سے؟ کہ میری محنت ہے، میں محبت کی دعوت دیتا ہوں، پیار سے دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان سے کہا کر حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اس اللہ پہ توکل کر جو رب عرش کریم ہے، رب عرش عظیم ہے، اس پر توکل کرو۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، جب آپ بھی ٹینشن میں ہو تو یہ وہ دعا ہے جس دعا کو آپ اپنی زبان سے ادا کیا کریں، انشاءاللہ جب اس دعا کے معنی کو، مفہوم کو سمجھتے ہوئے اپنی زبانوں سے ادا کریں گے، اللہ تیرے ذہنوں کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور ذرا غور کیجئے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ، جن کی سنتوں کو آپ اپناتے ہیں، اور پھر ایک خاص کر جو سنت بڑی آسان سنت ہے، یہ قربانی والی سنت، اللہ پر چند دنوں کے بعد جسے آپ سر انجام دینے والے ہیں، اللہ کرے آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ ذرا غور سے سنیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، اور اتنی بڑی پریشانی ہے کہ سامنے چیخا جل رہی ہے، آگ ہے کہ اس کا الاؤ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی پریشانی یہ بنی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر دیا گیا، لباس اتار دیا گیا، اکیلے ابراہیم ہے، اکیلے ابراہیم، اور ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، بے لباس کر دیا گیا ہے۔ بتائیے کتنی پریشانی ہے، کتنی زیادہ ٹینشن ہوگی کہ ایک نبی کی ذات ہے اور اس کو بے لباس کر دیا گیا، اور چند لمحوں کے بعد آگ کے حوالے کیا جانے والا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حین القی فی النار، جب ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اس وقت انہوں نے یہ جملے کہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کار ساز ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری دفعہ محمد رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے یہ جملہ اپنی زبانوں سے کہا تھا۔ یہ موقع کب آیا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے صدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ احد ہے، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، رسول اللہ کا سر مبارک زخمی ہو چکا ہے، دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں، میرے پیغمبر کے سر میں کھود کھب چکا ہے، نبی علیہ السلام ایک کھڈ میں گر چکے ہیں، آپ کا چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں، اور ان کے کلیجے کو شک کیا جا چکا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا صدمہ ہے کہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب وہ نکلے غزوہ احد کے موقع پر، میدان احد سے حمراء الاسد چند میلوں کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، وہاں جا کر وہ ٹھہرے تو سوچنے لگے یار یہ تو موقع تھا مسلمانوں کو ختم کر دینے کا، مسلمانوں کو مٹا دینے کا موقع تھا، ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کو چھوڑ کر آ گئے، چلو نئے سرے سے یہاں جتھا بناتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور ساتھ اس نے پیغام دے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاں ہم ابھی پلٹنے والے ہیں، حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے، ذرا غور کیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت کیا ہے؟ 70 شہید ہو چکے ہیں، جو باقی ہیں وہ زخمی ہیں، شکست کا صدمہ اپنی جگہ پر، جناب امیر حمزہ کا جو قتل ہے اس کا صدمہ اپنی جگہ پر۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ تھے لوگ اللہ والے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا ان الناس، لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بھئی لوگ اکٹھے ہو کر پھر واپس پلٹ رہے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ فرمایا فزادہم ایمانا، لیکن اس خبر نے اللہ کے ان بندوں کے ایمان کو کمزور نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کو
مضبوط کر دیا اور انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ ذکر شروع کر دیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہوتے، لڑنے کے لیے افراد نہیں ہوتے، لڑائی کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لڑائی کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا، ذہنی ٹینشنیں ہو تو یہ دعا پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور جناب ابو درداء فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، فرمایا صبح کے وقت جو شخص یہ 7 مرتبہ دعا پڑھتا ہے، شام کے وقت یعنی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے صبح شام 7 مرتبہ یہ لفظ کہتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا جو یہ جملے کہے گا، فرمایا کفاہ اللہ ما اہمہ، اللہ اس کو ہر طرح کے غموں سے نجات دے دے گا، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ یہ دن جو جا رہے ہیں یہ بڑے عظیم دن ہے، یہ 10 دن بڑے عظیم دن ہے۔ ان دنوں میں کی ہوئی نیکی باقی ایام میں کی ہوئی نیکیوں سے کہیں زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے سامعین اپنی زبانوں سے یہ 3 جملے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو بھی ادا کریں، حسبی اللہ یہ دعا بھی یاد کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میدان عرفات میں اللہ رب العالمین آسمانوں سے جھانکتے ہیں، اپنے بندوں کو حاجیوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر اللہ پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اور پھر 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس دن جتنے اپنے بندے جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنے بندے کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سارے انبیاء اور میں بھی یہی دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان ایام میں اس دعا کو بھی یاد کریں، حسبی اللہ والی دعا کو بھی یاد کریں، حسبنا اللہ والے الفاظ بھی یاد کریں، اور پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کریں کہ یہ ذہنوں کی پریشانیوں کے لیے اور دل کی بے چینیوں کے لیے یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے، تحفہ ملا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔